My guest today is a special one. And he's special because he's made a brand out of natural health and wellness in not only Pakistan, in fact all around the world. It is a matter of great pride that he comes from Pakistan. اور اس برانڈ کے بارے میں نہ صرف ہر پاکستانی جانتا ہے بلکہ now that I live in the UAE میں جانتی ہوں کہ یہاں پہ بھی اس کے بارے میں جہاں پہ اتنا کمپٹیشن آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے اس فیلڈ میں اس کے بارے میں کتنی بات ہوتی ہے. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں مسٹر مصطفیٰ ہمانی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے خدا کا. شروع سے شروع کرتے ہیں. آپ کے والد نے بنیاد رکھی اس بزنس کی تو نہیں جیسے آپ نے کہا ان دا ٹریڈنگ آف اسپائسز اینڈ ہربس اینڈ دیٹ واز 1949 پاکستان بننے کے کچھ ہی سال کے بعد. اور اس کے بعد آپ اس بزنس میں آئے 84 میں نومبر 84. تو ذرا وہ بتائیں کہ وہ کیا, کیونکہ ایک بچہ جو کراچی میں پل بڑھ رہا ہے اس کے اپنے بھی خواب ہوتے ہیں, اپنی بھی سوچ ہوتی ہے. ابا کا اگر جوڑیا بازار میں دکان ہے تو وہ ایک جوڑیا بازار میں دکان ہے, رائٹ؟ تو وہ کیا جرنی رہی آپ کی ٹل دا ٹائم 84 تک جب آپ جی the thing is that کہ میں ہمارا جو بچپن تھا وہ کھوری گارڈن, وہاں سے پھر کھارا در جو پسماندہ ایریا ہے وہاں پہ تھا, اور میری جو اسکولنگ تھی وہ لیاری جو پسماندہ ایریا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا اسکول تھا غلام محمد عباس اسکول, جہاں وہ بچے پڑھا کرتے تھے موسٹلی جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اور پھر اسی اسنا میں ہمیں ایکسٹرا کریکولم میں اس زمانے میں کمپیوٹر تو نہیں تھا تو ٹائپنگ ہمیں سکھائی جاتی تھی. جی ٹائپنگ میں سیکھتا تھا. اس کے علاوہ LCC جو لندن چیمبر آف کامرس کا جو اکاؤنٹنگ جو پورا ہوتا ہے پیکیج وہ ہمیں پاس کرایا جاتا تھا. مطلب ہم جب اسکول سے نکلتے تھے نارملی لوگ یونیورسٹی میں جا کے اور کالج میں جا کے یہ سب کرتے تھے, ہم اسکول کے اسٹوڈنٹ جب میٹرک کر کے نکلتے تھے تو ہم تیار ہوتے تھے. تو 82 میں نے میٹرک کیا, 84 میں نے انٹر کیا, اور 84 میں ہی میں فادر کے ساتھ بیٹھ گیا. اور جسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انیشلی آئی واز اے پیون, مطلب میرا کام پیون کا تھا, جھاڑو لگانا, ٹیبل صاف کرنا, کیونکہ روڈ سائڈ دکان تھی جوڑیا بازار کی, وہ پرانی سی سیڑھی چڑھ کر اوپر جانا, اور وہ فرش بھی کچا فرش. اور مجھے وہ دن یاد ہے جب میرا پہلا دن تھا, تو چونکہ ہم ہربس کا کام کرتے تھے تو میرے فادر نے مجھے جو ہے وہ ہربس کی صفائی کے لیے بٹھایا اپنی دکان کے پیچھے. تو وہ اس میں سے مٹی نکالنا اور ثابت مال الگ کرنا اور ٹکڑا مال الگ کرنا, جیلے پر روٹ آتا تھا ایک. تو جب میں آیا شام کو تو میں اوپر سے لے کے نیچے تک مٹی سے نہایا ہوا تھا. تو نومبر 84 سے لے کر اور جولائی 86 تک میں نے یہی کام کیا, آلموسٹ 2 سال میرا یہی کام تھا. جی ہاں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مصطفیٰ انٹرپرائز کی بنیاد رکھی 1986 میں. اور میں نے پہلا اپنا ایکسپورٹ جو 1987 میں کیا تھا, پہلا ایکسپورٹ کنفیکشنری کا. کنفیکشنری کا. کیونکہ اچھا اس میں بھی یہ مجھے نہیں پتا, مجھے یہ پتا ہے کہ ہربس تھے, اسپائسز تھے, اور پھر اس طرف آئی یہ بیچ میں کنفیکشنری بھی آیا. ایکچولی جب میں بزنس تو کرنا تھا, اب مجھے ہربل ٹریڈ سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. میرے فادر کہتے دیکھو ہربل یہ, میں نے کہا پاپا مجھے نہیں پسند ہے. تو بولا تجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں ایکسپورٹ کروں گا, کنفیکشنری کروں گا, یا امپورٹ کروں گا تو اسپائسز کا کروں گا, کھوپرے کا امپورٹ کروں گا. ٹرن اوور اس کا بہت فاسٹ ہوتا ہے. تو میرے فادر نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کنفیکشنری کا میں نے ایکسپورٹ کیا. انفارچونیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کی کچھ پالیسیز چینج ہوئی, وہ ریبیٹ کے پیسے اٹک گئے. ہمارا مور دین 50% کیپیٹل, بہت چھوٹا کیپیٹل تھا, وہ بلاک ہو گیا. تو پھر وہ مجھے چھوڑنا پڑا اور پالیسی چینج ہوئی. پھر میں والد صاحب کے پاس آیا, مجھے کہتے بھائی اب تجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے اسپائسز کا امپورٹ کرنا ہے. بولا ٹھیک ہے. اسپائسز کا جب امپورٹ کیا تو اتنا انٹرنیشنل کرائسس تھا کہ $7,000 کا لونگ $700 رہ گیا تھا, $3,000 کی کالی مرچ $500 رہ گئی تھی. تو ہیوج نقصان کیا اس کے اندر. تو سر پکڑ کے بیٹھا تھا. مجھے کہتے اب تجھے کیا کرنا ہے؟ اچھا ابا پوچھتے تھے. ہاں یہ ٹو ہز کریڈٹ ہی واز جسٹ لائک مائی فرینڈ, یو نو ا فیلئر اینڈ ا فیلئر بٹ ہی اسٹل وانٹڈ ٹو بیٹ آن. پھر مجھے کہتے ہیں اب تجھے کیا کام کرنا ہے؟ میں نے کہا پاپا مجھے کھوپرے کا کام کرنا ہے. اس میں بھی میں نے نقصان کیا. پھر مجھے کہتے اب تجھے کیا کرنا ہے؟ تو اس وقت سوزوکی FX جو ہے نا نئی لانچ ہوئی تھی. تو میں نے کہا جی مجھے گاڑیوں کا کام کرنا ہے. مجھے اچھا یہ بڑا جو بھی میں ایسے انٹرویوز کرتی ہوں نا, لائک مجھے لگتا ہے جو بزنس فیملیز ہیں نا ان کے بچوں کا DNA ہی مختلف ہے. یو نو لائک دا سینس ٹو ڈو دھندا. اب وہ کسی چیز کا ہو, چاہے وہ کھوپرا ہو, چاہے وہ گاڑی ہو, چاہے وہ کینڈی ہو. دس از امیزنگ. پھر میں نے گاڑیوں کیا تو پاکستان میں کچھ سیکورٹی کے مسائل تھے, وہ ذرا سا تو کڈنیپنگ اور سب, تو اس میں کچھ مسائل آئے تو وہ بھی میں نے چھوڑا.
پھر میں نے ایک اور بزنس اب کیا کرنا ہے مجھے ذہن میں نہیں آیا. پھر میں نے کچھ اور کہا, میں نے کہا پاپا یہ کرنا ہے, اس میں بھی نقصان ہوا مجھے. ایسے کیسے تھے وہ کہ وہ بار بار آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے آپ کے فیصلے کو؟ دیکھیں the thing is that کہ ینگ جب بلڈ ہوتا ہے نا تو بڑا جوش میں ہوتا ہے, وہ نہیں. اور آپ کا جوش تو رک ہی نہیں رہا تھا اور جوش بار بار. فادر وہ سو ہمبل, مجھے کہتے ہیں اب تجھے کیا کرنا ہے, میں نے کہا جو آپ بولو گے وہ کرنا ہے. اب I've learned my lesson. پھر مجھے کہتے اب بیٹھ میرے پاس. پھر انہوں نے مجھے ہربل سکھایا اور سب کیا. اچھا اس میں بھی ایک بڑا انفارچونیٹ ہوا کہ اس زمانے میں انڈیا سے جو ہے کافی اچھا ہربس کا بزنس ہوتا تھا, سری لنکا وغیرہ سے, تو ہمارے پاس کوئی سپلائی نہیں تھا. تو وہ ایک دو دوستوں نے مجھے بتایا, تو میں نے سری لنکا سے سنیمن لیوز لیا تھا اور یہ انڈیا سے میں نے ہمیج لیا تھا. انفارچونیٹلی دونوں پارٹیوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا. تو جو 25 کلو کی بوری تھی سنیمن کی وہ 15 کلو کی نکلی, اور ہڑ کے اندر اس نے ہمیج کے اندر اس نے ہڑ مکس کر دی. تو دونوں جگہ مجھے نقصان ہوا. تو پھر میں سر پکڑ کے بیٹھا, میں نے کہا پاپا اس میں بھی نقصان ہو گیا. مجھے کہتے ہیں کہ اب تو دیکھ تیری غلطی کہاں ہے, اب غلطی دیکھ, اس بزنس کو چھوڑنا نہیں, اب اپنی غلطی دیکھ, تجھے اسی میں سے جو ہے نا پروفٹ ملے گا. تو اس زمانے میں پھر میں چیمبر میں گیا, یلو پیجز ہوتے تھے اس زمانے میں, تو وہ اس کی فوٹو کاپی کی, پھر خود ہی 30 40 لیٹر ٹائپ کرنا, مینول ٹائپ رائٹر تھے, اور پھر وہاں سے اللہ نے جو ہے برکت دی. واو, پھر آپ نے چھوڑا نہیں؟ پھر نہیں چھوڑا, فرام دیٹ ڈے ٹل ٹوڈے. تو آپ نے یہ پاکستان میں کیا کوئی 10-11 سال بیفور یو کیم ٹو دی UAE؟ 11 سال کیا. تو یہ تھاٹ کہاں سے آئی کہ اب ایکچولی الحمدللہ آپ یقین جانیں کہ جب میں پاکستان میں مطلب ہربل کا میں نے اسٹارٹ کیا تو آئی واز دا اونلی ون, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی نے چارٹرڈ کنٹری کرافٹ مطلب 500 ٹن ہربس کی آج تک کسی نے امپورٹ نہیں کی. میرے چارٹرڈ کنٹری کرافٹ آتے تھے ہربس کے, اور وہ بہت اچھے ریٹ پہ بکتے تھے, اینڈ آئی واز ڈوئنگ ویری ویل. انفارچونیٹلی کچھ سیکیورٹی مسائل پاکستان کے اندر ہوئے, میرے فادر کو بھی بڑی فکر ہو گئی تھی, اور وہ بھی بڑا ڈس ہارٹ ہوئے تھے, اور کہتے تھے کہ بھئی اب ٹائم آ گیا کہ ہمیں کسی ایک کو باہر نکلنا چاہیے. اچھا ان کی سوچ تھی. اور کافی مجھے لگ رہا ہے آپ کی بات سے کہ he was ahead of his time type person, right? Somebody who has a shop in جوڑیا بازار, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ ایک ٹھیک ہے, دھندے تک ٹھیک ہے, لیکن بچوں کے ساتھ اس طریقے کا ہونا یا اتنی دور اندیشی ہونا کہ اب ہمیں. اور آپ یقین جانیں میرے فادر جو تھے وہ نان میٹریکولیٹ تھے. he was fluent in English, فلوئنٹ ان عربک, فلوئنٹ ان پرشین, گجراتی, کچھی کو 7-8 لینگویج وہ فلوئنٹلی بولتے تھے. اور کورسپونڈنس وہ پورا مجھے کورسپونڈنس پورا میرے فادر نے مجھے سکھایا ہے. انہوں نے دنیا کے کئی اس زمانے میں دنیا کے کئی سارے ممالک انہوں نے ٹریول کیے تھے, اور کافی ان کی ہیوی ٹریولنگ رہتی تھی اس زمانے کے اندر بھی. ہمارے لمیٹڈ ریسورسز تھے, بٹ اس لمیٹڈ ریسورسز میں بھی ماشاء اللہ ہی ڈڈ دا بیسٹ. So it was his decision کہ اب پاکستان سے باہر کسی کو جانا چاہیے. مجھے یاد ہے جب میں دبئی آیا اپریل 95, میرے جیب میں $600 تھے. میں $600 لے کر یہاں پر آیا تھا. تو پاکستان کا بزنس ریپ اپ کر کے آئے تھے؟ نہیں, ریپ اپ نہیں کیا تھا, میرے فادر وہیں تھے. اور پھر میں اپریل 95 میں آیا, میری فیملی اگست میں آئی, اور میرے فادر دسمبر میں آئے. تو دسمبر میں جب آئے تو ویسے اتنا بڑا بزنس تھا نہیں ہمارا, اس کو بھی ہم نے کافی کنفائن کیا تھا, بٹ بیس نہیں چھوڑا تھا. اس وجہ سے کہ دیکھیں آپ کہیں بھی جاتے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں, اپنے ملک میں آپ کو بیس ختم نہیں کرنا چاہیے, تاکہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو نتھنگ ٹو بی وریڈ کہ آپ کا بیس ہے, آپ کا گھر ہے, تو وہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے. ابھی بھی ہے؟ ابھی بھی ہے. جوڑیا بازار چونکہ اب ویلیو ایڈیشن میں آئے, تو جوڑیا بازار کا دفتر تو میں نے ابھی 2 سال پہلے ہی بیچا ہے, 2 سال پہلے ہی بیچا ہے. بٹ آف کورس ہمارا بہت بڑا آفس ہے وہاں پر کراچی میں, اور ساری مینوفیکچر فیسلٹی تو وہیں ہے. تو پھر جب آپ UAE آئے تو یہاں پہ وہ $600 سے یہاں تک, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. کیا تھا انیشیل اسٹرگلز, کیا تھیں اس وقت؟ تو UAE بہت ہی مختلف دکھتا تھا. جی ٹریڈ سینٹر واز دا لاسٹ بلڈنگ, رائٹ, جس میں اس وقت ہم بیٹھے. جی ہاں, یہ تو پورا ڈیزرٹ تھا, پورا ریگستان تھا جہاں ہم آج ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. اور مجھے یاد ہے میں 1 درہم کے اندر جو ہے اس زمانے میں 1 سے 4 جو ہے یہاں تمام الراس کی مارکیٹ وغیرہ سب بند ہو جاتی تھی. تو اب میں سوچتا تھا کہ گھر جاؤں پھر واپس آؤں, 7 درہم جانے کے 7 درہم آنے کے 14 درہم ہو جائیں گے, تو میں گھر نہیں جاتا تھا. 1 درہم کے اندر میں لنچ کرتا تھا, آدھے درہم کا پکوڑا اور آدھے درہم کی چائے,
یہ میرا لنچ ہوتا تھا فکسڈ. اور پھر جب رات کو جانا اور پھر کھانا. تو اچھا پھر بازار 9 بجے تک کھلا رہتی تھی یہاں پر, تو جب میں جاتا تھا تو بچے سو جاتے تھے. میں ایک ہفتے تک بچوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا میرے, کیونکہ جب میں صبح نکلتا تھا وہ لوگ اسکول چلے جاتے تھے, میں رات کو پہنچتا تھا تو وہ سو جاتے تھے. تو ایسی اسٹرگل ہوئی. موسٹلی میں پیدل گھوما کرتا تھا, مگر پھر اللہ نے بڑا کرم کیا, اس نے برکتیں دی اور آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی اس لائق بنا. اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ہمارے جتنے بھی یہاں کے GCC کے کنٹریز تھے وہ سب لوگ دبئی آیا کرتے تھے سامان خریدنے. پھر لیبیا نیا کھلا تھا, عراق نیا کھلا تھا, رشین کنٹریز الگ CIS کنٹریز بنی تھی تو وہ یہاں آتی تھی. تو دیٹ ٹائم دبئی واز on boom. اور بہت اچھا تھا. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ دبئی از اے لینڈ آف اپرچونیٹی, دبئی از اے لینڈ آف پراسپیریٹی. اور واقعی مجھے بہت اچھا چانس ملا. اچھا ہربز جو ہوتا ہے نا وہ ہر لینگویج میں الگ الگ اس کے نام ہوتے ہیں. تو پہلے تو مجھے عربی سیکھنی پڑی کہ ظاہر میرے کسٹمرز عربی بولتے تھے. پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ کس ملک کے اندر جو ہے وہ کون سا ٹرینڈ ہے. تو میں ایک لمیٹڈ آئٹم لے کے چلتا تھا, ہربز کے وہ سیمپلز وغیرہ رکھنا یہ وہ. تو میں کیا کرتا تھا کہ وہی سیمپل رکھتا تھا جو ہوتا تھا, اور اگر اس میں خرابی تھی تو لوگوں کو بتا دیتا تھا کہ میرے اس مال میں خرابی ہے. تو میری آنیسٹی سے لوگوں نے مجھے بھروسہ کرنا شروع کیا. پھر میں نے ان کو ایک فری آفر دی, کیونکہ جو سامان مجھ سے خریدتے تھے, جو مجھ سے نہیں ہوتا تھا وہ کہیں اور سے خریدتے تھے. پھر یہ لوگ کسی ٹرانسپورٹر کو دیتے تھے جہاں دے ہیو ٹو پے کمیشن, اسٹوریج ایکسیٹرا. تو میں کہتا تھا جی آپ سامان میرے یہاں بھیجو, میں کوئی اسٹوریج آپ سے نہیں لوں گا, میں آپ سے کوئی کمیشن نہیں لوں گا, میں آپ کا مال لوڈ کروں گا, مزدوری لوڈنگ انلوڈنگ کی میں اپنے پاس سے دوں گا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو وہ سامان مارکیٹ سے لیتے تھے وہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ وہ کیا لیتے ہیں, وہ کیا مارکیٹ میں چل رہا ہے. پلس میرے پاس بل آتے تھے تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ کس دام پہ خریدا گیا. تو جب وہ 2 مہینے یا 3 مہینے بعد آتے تھے تو میں ساری تیاری کر کے وہ اسٹاک رکھا کرتا تھا. اور میں کہتا تھا دیکھو تم نے 100 درہم میں لیا ہے نا, میں تم کو یہی مال 90 درہم میں دے رہا ہوں, 95 میں دیتا ہوں. تو میں نے اپنا بزنس ایکسپینڈ اس طریقے سے کیا. اور پھر آپ یہ ویلیو ایڈڈ کی طرف یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ یہ میرا ہی تھا آئیڈیا. ہاں ایکچولی ہوا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ تمام ملکوں کے لوگ جو بالخصوص عرب ممالک کے لوگ آتے تھے, ان کی نیو جنریشن آئی, انٹرنیٹ عام ہو گیا, ایگزیبیشنز لگنا شروع ہوئے, دنیا سکڑ گئی. تو ایک بار ہمارے ایک بائر تھا جن کو میں مال دیا کرتا تھا, انہوں نے ڈائریکٹ انڈونیشیا سے مال خریدا اور مجھے کہا کہ یہ میں ریمیٹنس بھیجا, تم یہاں بھیج دو. تو پتہ چلا وہ میرا ہی سپلائر تھا. دیٹ واز اے آئی اوپننگ کہ بھائی اب جو ہے نا یہ اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے تو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, ادروائز یہ کاروبار نہیں چلے گا کیونکہ سب ڈائریکٹ ہو رہے ہیں. اچھا. پھر میں نے بچوں کو کہا کہ ناؤ از اے ٹائم کیم کہ وی چینج اوور لائن. اور ہمیں ویلیو ایڈیشن. اس ٹائم تک آپ کے بچے آ چکے تھے بزنس میں؟ زہیر اور علی عباس دونوں آ چکے تھے, ہماری وائف بھی آ چکی تھی بزنس میں. کیونکہ تو پھر ہم نے سلولی کرنا شروع ہوا, اور جنوری 2008 میں ہم کمپلیٹلی ویلیو ایڈیشن کی طرف آ گئے. رائٹ, کمپلیٹلی کا مطلب ہے کہ آپ نے دوسرا والا ہربل 10% کا رکھا اور 90% ہم ویلیو ایڈیشن پر آ گئے. مینوفیکچر پاکستان میں کرتے تھے اور ایکسپورٹ ہم کرتے تھے دیگر ممالک کے اندر. چونکہ میرے ہربل کے بائر تھے, ہربل کا بیس پورا بنا ہوا تھا, تو میں نے انہی کو ہی کانٹیکٹ کیا اور انہی کو ہی اس کی طرف گامزن کیا کہ بھائی میں اب یہ بنا رہا ہوں تو اب آپ لوگ یہ بیچو. چونکہ پورا بیک گراؤنڈ تھا, آنیسٹی تھی, سب کچھ تھا, تو دے ٹرسٹڈ یو. تو وہ پھر جو ٹرسٹ لیول جو تھا وہ الحمدللہ پورا کام آیا اس کے اندر. اور آج کتنی پروڈکٹس ہیں آپ کی؟ 2000 پلس ہے. واو. اور مینوفیکچرنگ ابھی بھی پاکستان میں ہو رہی ہے؟ ٹوٹل پاکستان میں. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ہماری 5 فیکٹریز ہیں, اور پورٹ قاسم پہ جو ہمارا وہاں کا جو مین لینڈ ہے اس کے لیے پورٹ قاسم کی فیکٹری ہے, ہتار میں ایک فیکٹری ہے. ٹوٹل 7 فیکٹریز ہیں, 5 ایکسپورٹس کے لیے اور 2 لوکل ٹریڈ کے لیے. لیکن یہ آپ اپنا ایز اے برانڈ مارکیٹ میں تب تک نہیں, آپ دوسرے لوگوں کے لیے بنا کے دیتے تھے؟ نہیں, 2006 سے 2008 جو ہم نے پرائیویٹ لیبل کیا, 2008 میں ہیمانی برانڈ کو ہم نے لانچ کیا. اور ہمارے جتنے, مگر اس وقت ہم اسکن کیئر اور کاسمیٹک اور پرفیومری میں نہیں تھے, ہم صرف اور صرف ہربل پہ ہی ہمارا کنسنٹریٹ تھا. اچھا اوکے. تو ہم ہربل کو لے کر ہی چل رہے تھے, کیونکہ ایکچولی ہوا یہ تھا اس زمانے میں کہ ہربل کے حوالے سے پاکستان معروف نہیں تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں کوئی جڑی بوٹیاں ہے ہی نہیں, بس وہ 2-3 ممالک جو ٹریڈیشنل تھے بس انہی کا نام تھا. تو اور گیپ بہت بڑا تھا, تو میرے لیے بہت آسان تھا اس کو پینیٹریٹ کرنا, تو میں نے اس گیپ کو دیکھ لیا تھا.
تو پھر جب آیا تو اچھا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میں کلونجی کا تیل اتنا بڑا بڑا میڈ ان پاکستان جب لکھا ہوا تھا 3 مہینے تک ایک پیس نہیں بکا تھا، بٹ الحمدللہ آج 84 ممالک میں موجود ہیں، میڈ ان پاکستان کے نام سے ہیں، اور پاکستان کے نام کو ہربل کے حوالے سے اب یہ جانا جا رہا ہے کہ نہیں، پاکستان میں ایک ایسا برانڈ ہے جو جی ایم پی کے حساب سے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے بنا رہا ہے. الحمدللہ وی آر دا اونلی ون پاکستانی کمپنی ان یو اے ہو گاٹ EQM یعنی ایمریٹس کوالٹی مارک. جو بھی پروڈکٹ ہمارے یہاں بنتی ہے پاکستان میں وہ یہاں کی بلدیہ اس کو رجسٹر کرتی ہے وداؤٹ لانگ پروسیس. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے. جتنے بھی سرٹیفکیشن ہے انٹرنیشنل حساب سے FDM اپرووڈ ہو گئے، EU اپرووڈ ہو گئے، تو الحمدللہ وی ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف پرابلم بیکاز کوالٹی میں سب میں ہمارے پاس کوئی کمپرومائز نہیں ہے. UAE میں آنے کے بعد جو سارا بزنس آپ کا تھرائیو ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ لائک یو سیڈ اٹ واز اے لینڈ، یو تھنک اٹس اے لینڈ آف اپرچونٹی، لیکن ایک نوشن یہ بھی ہے کہ یار لینڈ آف اپرچونٹی ہے یا تھی، لیکن if you come with $600 now you can't make it. اگر آپ $600 لے کر آؤ گے اب نہیں ہو سکتا. تو آپ کا کیا ویو ہے اس پہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سرزمین پہ کوئی اللہ کی ایسی خاص رحمت ہے کہ یہاں پہ برکتیں بہت ہیں. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو یہاں اپرچونیٹیز کے دروازے بہت. آل تھینکس ٹو دا لیڈرشپ آف UAE کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ایز فار ایز دا سیکورٹی از کنسرن. 220 ممالک کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. ایمریٹس ایئر لائن کو اگر آپ دیکھیں تو 200 سے زیادہ ملکوں کی کنیکٹیوٹی یہاں پر موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ کو اتنے سارے مواقع ہیں. ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے، آپ مجھے بہت ابھی تک میرے ہاتھوں سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ آپ کا جو پرفیوم کا بزنس ہے اس میں آپ نے ایک بڑا ریسنٹ مارکا مارا ہے. جی ہاں الحمدللہ. دیکھیں سب سے پہلے جب ہم 2008 میں ہم نے ایکسپورٹس کرنا شروع کیا، الحمدللہ 84 ممالک میں جھنڈے جب گاڑ لیے تو 2016 میرے بہت اچھے دوست تھے عرفان صدیقی صاحب جو آج سینیٹر بھی ہیں، وہ مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ مصطفیٰ بھائی آپ کا اتنا اچھا برانڈ آپ پاکستان کیوں نہیں لا رہے؟ تو میں کہتا عرفان بھائی یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، جو مسائل ہوتے ہیں. بولے نہیں آپ پلیز پاکستان میں انٹر. تو پھر 2017 میں وسیم بدامی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ آؤٹ لیٹس کھولے. آج ہمارے 48 سے زیادہ آؤٹ لیٹ ہے. تو انیشیلی جب ہم ہربل کو لے کے پاکستان میں 2017 میں گئے تو ہمیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی. وہاں لوگ سمجھتے نہیں تھے. تو پھر ہمیں تھوڑا سا اسکن کیئر کی طرف بھی آنا پڑا، تھوڑا کاسمیٹک بھی آنا پڑا، پرفیومری بھی آنا پڑا. تو انیشیلی پرفیومری ہم UAE سے بنا کر امپورٹ کیا کرتے تھے. تو پھر جو ہمارے جو مسائل ہوئے اور 2020 اور 21 میں تو اس پہ کافی ساری ہماری ریسرچ ہوئی. ہم نے کہا جی مین کمپوننٹ جو ایتھنال ہے وہ تو شوگر کا بائی پروڈکٹ ہے. پاکستان از ون آف دا بگیسٹ ایکسپورٹر. تو ہم کیوں نہ پاکستان میں ہی اس سے کام کریں. تو ہم نے 2021 میں پاکستان کی سب سے بڑی پرفیوم فیکٹری جو ہے وہ ہم نے بنائی. تو اس میں ہم اپنا برانڈ بھی بنا رہے ہیں اور تمام جو دیگر برانڈز ہیں انہوں نے بھی ہم نے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی آپ باہر سے منگا رہے ہیں، ڈالر کا فلکچویشن، پاکستان کا زر مبادلہ برباد ہو رہا ہے، تو لیٹس ڈو دس ورک فار یو. ہم کرتے ہیں. تو ہم نے باٹل کی کلرنگ، پرنٹنگ سب ان ہاؤس رکھا. جب 4 سال تک یہ کیا تو پھر اس کا جو پرفیوم کا جو ہارٹ ہوتا ہے وہ ہم آج بھی فرانس، اسپین، سوئٹزرلینڈ جو بڑی بڑی کمپنی ان سے منگوا رہے ہیں. تو چونکہ میرا تعلق ہربل سے ہے، 40 سال تک میں نے ہرب کیا ہے، ریسرچ ورک میں خود ہی کرتا ہوں، سارے فارمولیشن میں خود بناتا ہوں، میں خود بناتا ہوں. یہ سارے فارمولیشن میرے خود کے بنائے ہوئے ہیں. تو اس پہ بھی پھر کیا بیٹا علی عباس، میرا سن ان لو حسنین، ان کو میں نے ایک ٹاسک دیا کہ میں نے کہا وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. اور ہم نے مل کے کچھ آپ چاہتے تھے کہ وہ جو ہارٹ بھی ہم خود بنائیں اور دوسرے ملک سارا وہ نہ لانا پڑے، وہ ہم خود بنائیں. تو اس میں تقریباً 2 سال تک ہم نے ریسرچ کی اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی. اور اکتوبر تقریباً 6 مہینے پہلے اکتوبر میں ہم نے ہمارا نیا برانڈ ہیمانی فلیور اینڈ فریگرنس کو لانچ کیا. اگلے 5 سالوں میں کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ، بچے؟ واٹ از دا بگ گول؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو یہ کہ الحمدللہ ہم نے آل تھینکس اگین ٹو دا لیڈرشپ آف UAE ہم نے یہاں پر ایک لینڈ فری زون میں ایکوائر کر لی ہے. تو انشاءاللہ ویری سون کنسٹرکشن اسٹارٹ ہوگا. تو مینوفیکچرنگ یہاں پہ کچھ چیزوں کی مینوفیکچرنگ یہاں پر شروع ہوگی. تو ود ان 1 ایئر انشاءاللہ ہم اس مینوفیکچرنگ میں انٹر ہو جائیں گے. اور پھر جب یہاں پر آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں تو آپ کے دروازے اور کھل جاتے ہیں کہ جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ UAE نے سیپا ایگریمنٹ 28 ممالک کے ساتھ کر لیا ہے. اس کے علاوہ ان کا GCC ایگریمنٹ ہے. اس کے علاوہ عرب لیگ کے پیکٹس ہیں ان کے. تو یہ سارے ٹریڈ فری ہیں. تو آپ کا ایکسپوجر جو ہے نا وہ 50 سے زیادہ ممالک کے اندر
ٹریڈ فری زون کے حساب سے ہو رہا ہے. سیکنڈلی اس وقت جو دبئی چیمبر آف کامرس کام کر رہی ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی آپ کوئی آپ مینوفیکچر کرتے ہیں میک، جیسے ہز ہائنس کا ویژن ہے میک ان یو اے ای، اگر آپ کوئی چیز کرتے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو سم، آپ کسی مارکیٹ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو یو اے ای کی ایمبیسی جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرے گا اس مارکیٹ کے اندر آپ کے لیے کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے. ان کا جو کمرشل ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کی ہیلپ کرے گا اس کے اندر. تو آئی تھنک ہم جلد میڈ ان یو اے ای جی انشاءاللہ ویری سون انشاءاللہ ویری سون انشاءاللہ. لولی، بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ سے گپ شپ کرنے کے لیے. الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس دی ٹائم اینڈ آل دی ویری بیسٹ. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.